آپ ایک ماہ کے اندر 2 انچ سے لے کر 5 انچ تک قد بڑھا سکتے ہیں۔ قد چھوٹا رہ جانا یا قد کا چھوٹا ہونا یہ واقعتاً ایک آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب۔ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قد چھوٹے رہنے کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں اور ان کے تدارک کے لیے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کا یہ بہت اہم مسئلہ ہے آج کے دور کا، قد چھوٹا رہ جانا۔ قد چھوٹا رہ جانے کی وجہ سے والدین اپنی جگہ پر پریشان ہیں کہ بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں اس وجہ سے، اور بچے خود ڈپریشن کا شکار ہیں کہ ان کو افواج میں جو ہے وہ ملازمت نہیں ملتی، پولیس میں ملازمت میں نہیں ملتی، یا دوسرے ایسے بہت سارے شعبہ جات ہیں جن میں قد کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، تو تب جابس جو ہے وہ ملتی ہیں۔ ناظرین، اصل میں قد چھوٹا رہ جانا یا قد کا چھوٹا ہونا یہ واقعتاً ایک آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ قد چھوٹا رہنے کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ بچپن میں سانس کی بیماری ہے۔ جب سانس کی بیماری بچپن میں ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جسم کے اندر ڈیولپ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بچپن میں اسہال یہ بھی قد چھوٹا رہنے کی ایک وجہ ہے۔ پھر کیلشیم کی کمی، اس کی وجہ سے بھی قد چھوٹا رہ جاتا ہے، اور خوراک کی کمی یا خوراک کا متوازن نہ ہونا۔ بعض دفعہ خوراک کم ملتی ہے جس کی وجہ سے قد چھوٹا رہ جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کھاتے پیتے تو بہت ہیں لیکن وہ چیزیں نہیں کھاتے ہیں جن سے قد بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ قد کے چھوٹا رہنے کی ایک وجہ گلینڈز کا بڑھ جانا ہے۔ ہمارے جو گلے کے غدود ہیں ان کا بڑھ جانا، اس کی وجہ سے بھی قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اور بچوں کا کھٹی میٹھی چیزیں کھانا، چٹپٹی چیزیں کھانا، یہ بھی قد کو بڑھانے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو چٹپٹی چیزیں کھاتے ہیں بچے اور جو مسالے والی چیزیں کھاتے ہیں، ان کی وجہ سے قد چھوٹا کیوں رہ جاتا ہے؟ یہ ایک واقعتاً بچے آپ سے بھی سوال کریں گے کہ اس کا قد کے چھوٹے رہنے سے کیا تعلق ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے جسم کے اندر ایک پیچوٹری گلینڈز ہیں جو ایک خاص قسم کا ہارمون چھوڑتے ہیں۔ یہ ہارمون جو ہے یہ قد کو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس ہارمون کے اگر ہم دیکھیں کہ اگر وہ زیادہ خارج ہوتا ہے تو اس سے بچے کا قد ضرورت سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی مقدار کم ہوتی ہے ہارمون کی تو اس کی وجہ سے قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اور یہ چٹپٹی مسالے دار چیزیں جو ہیں یہ اس ہارمون کی رطوبت کو خارج کرنے میں، اس پیچوٹری گلینڈز کی رطوبت کو خارج کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے قد چھوٹا رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہڈیوں کی نشو و نما میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ قد ہم لمبا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے، یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے کہ ہم قد کو لمبا کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، پروٹین قد کو بڑھانے میں بہت معاون کردار ادا کرتی ہے۔ ہم جتنی پروٹین اپنے جسم کے اندر لے جائیں گے اتنا ہی قد بڑھے گا۔ تو بھئی پروٹین کن چیزوں میں ہوتی ہے؟ ایک سوال یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ کس خوراک کے اندر پروٹین زیادہ ہے، اس وقت تک ہم کیسے یہ سوچ سکیں گے کہ قد کو ہم بڑھا سکتے ہیں پروٹین کھا کر۔ تو آئیے آج ہم بتاتے ہیں کہ پروٹین کن کن چیزوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں، مچھلی پروٹین کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ اس کے بعد انڈا ہے، انڈے کے اندر پروٹین ہے بہت زیادہ۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گوشت جو بھی ہے وہ پروٹین کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ دودھ کے اندر پروٹین ہے، گھی کے اندر پروٹین ہے، دہی کے اندر پروٹین ہے،
یہ چیزیں آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، روزانہ ان چیزوں کو استعمال کریں تاکہ جو ہے نا آپ کو پروٹین کی کمی نہ ہو۔ تو پروٹین کی کمی کو دور کرنے کے بعد اگلی چیز جو قد میں رکاوٹ ہوتی ہے وہ وائٹامن کی کمی ہے۔ وائٹامن کن چیزوں میں ہوتے ہیں؟ یہ بھی ایک بات ہے کہ جس کا جب ہمیں علم ہوگا تو ہم اسی چیز کو ہم اپنے جسم کے اندر داخل کریں گے، اور پھر یہ ہے کہ قد کو بڑھانے میں وہ چیز معاون ثابت ہوگی۔ تو بھائی جتنے بھی تازہ پھل ہیں، موسمی پھل ہیں، ان کے اندر بے تحاشا پروٹین ہے۔ پھر تمام سبزیوں کے اندر بے تحاشا پروٹین ہے۔ سبزیوں کو زیادہ ابالنا اور پھر ابال کر پانی کو نکال دینا، اس سے پروٹین ضائع ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ کچی سبزیاں کھائیں، یا کم از کم بہت زیادہ ان کو پکا کر نہ کھائیں، تھوڑا پکی ہوئی سبزیاں جو ہیں اس کو کھائیں، اس سے پروٹین کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ منرل اور آئرنز کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ قد بڑھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو ہم آئرن اور منرلز بیس چیزیں جو ہیں وہ استعمال کریں تو قد بہت بڑھ سکتا ہے۔ آئرن اور منرلز کن چیزوں میں ہے؟ ہر جانور کی کلیجے کے اندر آئرن بہت زیادہ ہے، یہ آئرن کا ذخیرہ ہے۔ پھر منرلز اور آئرنز کے لیے پالک بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے علاوہ آپ آلو سے منرلز اور آئرن کو لے سکتے ہیں، انار سے منرل اور آئرن ملتے ہیں، سیب سے ملتے ہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ روزانہ کا معمول بنائیں تو قد میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں جسمانی حرکت محدود ہو کر رہ گئی، بلکہ میں تو کہوں گا کہ مفقود ہو کر رہ گئی۔ کیا وجہ ہے؟ کہ موبائلز ہیں، کمپیوٹر ہے، ٹی وی ہے، اور اس کے علاوہ انڈور گیمز ہیں، ویڈیو گیمز ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بچے جو ہیں لوڈو کھیلتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری ایسی گیمز ہیں جو گھر میں بیٹھ کر کھیلتے ہیں۔ اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کی وجہ سے قد میں بہت بڑی رکاوٹ آتی ہیں یہ ساری گیمز۔ تو ناظرین، ان گیمز کے علاوہ ان کو چھوڑ کر، ان کو ترک کر کے ہم بہت ساری دوسری گیمز کھیل سکتے ہیں جن سے قد کو بہت بڑھایا جا سکتا ہے۔ مثلا ہم فٹ بال کھیل سکتے ہیں، اور اگر اس کے کھیلنے کے لیے آپ کے پاس موقع نہیں ہے تو والی بال ہے۔ والی بال کے علاوہ باسکٹ بال ہے، پھر یہ ہے کہ بیڈمنٹن ہے، ہاکی ہے، سائیکلنگ کی جا سکتی ہے۔ گھر میں اسٹیل سائیکل کے اوپر بھی ایکسرسائز کی جا سکتی ہے، اور جو باقاعدہ بائیسیکل ہے اس کے ساتھ بھی آپ ایکسرسائز کر کے اپنے قد کو بڑھا سکتے ہیں۔ بھائی اچھلیں، کودیں، دوڑیں، بھاگیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو قد کو بڑھا سکتی ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم انڈور گیمز، موبائل، انٹرنیٹ، اس پر لگے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ چیزیں قد بڑھانے کی بجائے بندے کی صحت پر اور منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ قد بڑھانے کے لیے روزانہ 10 منٹ تک آپ لٹکنے کی کوشش کریں، صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں لٹکنا، پکڑ کر کسی چیز کو آپ لٹک جائیں تو یہ قد بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پھر آپ کو ایک اور بڑی اچھی ایکسرسائز آج ہم بتاتے ہیں جس کو کرنے سے آپ بہت جلد اپنے قد کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس ایکسرسائز کی طرف آئیے۔ آپ بالکل سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ سیدھا کھڑے ہونے کے بعد آپ ایسے کریں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو رکوع کی طرح نیچے جا کر پاؤں کو لگانے کی کوشش کریں، اور پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ پھر اسی طرح سے کریں کہ اپنے ہاتھوں کو رکوع کی حالت میں جا کر پاؤں کو لگانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے آپ 10-15 دفعہ کریں گے تو آپ کا قد خاطر خواہ بڑھ جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنی شخصیت کو پرکشش بنانے کے لیے سلم اور سمارٹ ہونے پہ بہت زیادہ توجہ دیتا ہے، اور قد جو ہے یہ بھی شخصیت کو نکھارنے میں اور شخصیت کو پرکشش بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو ناظرین، قد کو بڑھانے کے لیے ہم اگر کوئی دوائی کو استعمال کریں، خاص طور پر ہومیوپیتھک دوائی کو، تو اس سے ہمیں خاطر خواہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ 1 ماہ کے اندر 2 انچ سے لے کر 5 انچ تک قد بڑھا سکتے ہیں
अगर जो मैंने बातें आपको इससे पहले सारी बताई हैं उन पर अमल करते हुए अगर होम्योपैथी दवाई खाते हैं तो उसके साथ आप 2 से 5 इंच तक कद बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम कुछ होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जिसकी मैंने लेक्चर के अंदर इसके डिस्कशन की है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो कद बढ़ना रुक जाता है। तो स्टार्ट में ही अगर पिट्यूटरियन की एक डोज ले ली जाए कद बढ़ाने का कोर्स शुरू करने से पहले तो कद बढ़ने में बहुत मामूल साबित होती है। और इसके अलावा अगर खानदानी तौर पर कद छोटा आ रहा है, वालिद का कद छोटा है, वालदा का कद छोटा है, मामू का कद छोटा है, ताया का कद छोटा है, फूफो का कद छोटा है, या इस तरह से फैमिली में कहीं भी कद छोटा रहने की हिस्ट्री मौजूद है तो आप सिफलिनियम की एक डोज से अपना इलाज शुरू करें। सिफलिनियम शुरू में लेने के बाद बाकी कद बढ़ाने का कोर्स शुरू करेंगे तो कद बहुत जल्दी बढ़ेगा। और अगर इसके अलावा बचपन में किसी किस्म की बीमारी लाहक हो गई जिसकी वजह से कद नहीं बढ़ सका, असहाल थे, सांस की बीमारी थी, कोई टीबी की बीमारी थी, ग्लैंड्स बढ़ गए थे, टॉन्सिल्स बढ़ गए थे, कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हुए हैं तो आप ट्यूबरकुलोनियम से अपने इलाज को शुरू करें। ट्यूबरकुलोनियम की एक डोज लेने के बाद, बल्कि हर 15 दिन के बाद एक डोज ले लें और बाकी जो रूटीन का कोर्स है उसको शुरू रखें। और इसके अलावा अगर बच्चे पुलपले हैं तो वो कलकेरिया कार्ब खा सकते हैं। और इसके अलावा काली फास है, कलकेरिया फास है, ये दवाइयाँ कद बढ़ाने में बेहतरीन किरदार अदा सकती हैं। नाज़रीन, हम कद बढ़ाने के बारे में आपको बहुत सारी अद्वियात के बारे में बता चुके हैं, लेकिन ये सब अद्वियात आप किसी अच्छे मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर से लें ताकि आपको कद बढ़ाने में मुआवन साबित हो सकें। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द एक मुफीद वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। शमा होम्यो क्लिनिक अब ऑनलाइन चेकअप की सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से अब आप घर बैठे किसी भी मर्ज के बारे में ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए मशवरा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 0303 7578 803 0303 7578 803।